وہ پورا دھوپ جمع ہو کر اس کے پیشانی پر قیامت میں آئے گا. اگر غلط طریقے میں تھوکے گا تو قیامت میں اتنا ببال ہوگا کہ اس کا وہ تھوک پورا کے پورا، چاہے وہ تھوک اچھا ہو یا برا ہو، پورا کے پورا تھوک جمع ہوگا، اس کے پیشانی پر جمع ہوگا اور ساری مخلوق دیکھیں گی یہ کیا بلا ہے، تھوکنے کا طریقہ غلط استعمال کیا ہے. اس کا بھی وبال قیامت میں پڑے گا. بلانے کا طریقہ بتلایا، اگر غلط طریقے پہ بلایا ہے تو میرے محترم بزرگوں یہ غلط طریقے کا بلانا اس کو کل قیامت میں بھاری پڑے گا. اس کو آخر میں چلنے کا طریقہ بتایا، اس کو مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بتایا، یعنی ماں کی گود سے خبر کی گود تک کیسا جینا، کیسا رہنا، کیسا بول چال، کیسا کاروبار، کیسی موت مٹی، کیسی شادی بیاہ، کیسا غربت میں رہنا، کیسا مالداری میں رہنا، اور کیسا جو ہے جھوپڑ پٹے میں رہنا، اور کیسا محلات میں رہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. لیکن میرے محترم بزرگوں آج امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینکا، اور ایسا نکال کے پھینکا جیسے کہ آٹے میں سے باہر نکال کے پھینکا جاتا ہے. آٹے میں سے جیسے باہر نکال کے پھینکا جاتا ہے. آج مسلمان نے اللہ کے نبی کے تعلیمات کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال کے پھینک دیا ہے. آج مسلمان کو طریقہ یاد آتا ہے تو کب یاد آتا ہے؟ کوئی پیدا ہو جاتا طریقہ یاد آتا. انسان ہمارے بچے کان میں اذان جو اس میں اذان نہیں آتی، پیدائش پہ طریقہ یاد آتا ہے. اور دوسرا نکاح پہ طریقہ یاد آتا ہے کہ امام صاحب ہمارے بچے پہ نکاح پڑھاؤ. اور تیسرا مرے بعد طریقہ یاد آتا ہے کہ ہمارے میت کو سنت کے مطابق ہلانا، سنت کے مطابق اپنانا، سنت کے مطابق دفنانا. بعد میں زندگی کی کسی شعبے میں نبی کا طریقہ یاد نہیں آتا ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا. ہر جگہ ایک کو اللہ سے لینے والا بنایا، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا. مسجد میں آ رہے ہیں اللہ سے مانگا رہو، مسجد سے نکل رہے اللہ سے مانگ کے نکلو، بیت الخلا جا رہے اللہ سے مانگ کے جاؤ، بیت الخلا سے نکلے اللہ سے مانگ کے نکلو. بازار میں جا رہے ہیں اللہ سے مانگ کے نکلو، اور بازار میں جا رہے ہیں اللہ سے مانگو. گھر سے نکل رہے ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا. سورج نکل رہا ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، سورج ڈوب رہا ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا. کسی کو غمی پہنچی ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، کسی کو خوشی پہنچی ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا. کوئی اچھی سامنے آ گئی اس کا طریقہ بتایا. یعنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تو اللہ سے لینے والا بنایا، اور وہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ ہے. سنت کے بغیر مسلمان اللہ سے لے نہیں سکتا. سنت کے بغیر مسلمان اللہ سے لے ہی نہیں سکتا. اللہ سے لینے کا طریقہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے. وہ زندگی ہم اپنائیں گے تو میرے محترم بزرگوں ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے. اگر وہ زندگی ہم ٹھکرائیں گے نا تو میرے محترم بزرگوں ہم اللہ سے لے ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں صاحب اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں زندگی بسر کرنے کے واسطے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین سیمپل ہے، بہترین آئیڈیل ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے بعد زندگی ملی ہے، اور وہ زندگی تاجدار مدینہ آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی زندگی مکمل زندگی ہے. آپ کی زندگی میں کسی طریقے کا جھوٹ ہے ہی نہیں. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے میں چلے گا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے میں نکاح کا طریقہ نہیں ملے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہی نہیں. ہاں لیکن ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام طور طریقے بتا کر دنیا سے گئے. اب مسئلہ ہمارے ذات کا ہے کہ ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ سنتوں کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے ایسی موٹی موٹی اور ضخیم کتابیں لکھتی ہے کہ ایک ایک جملے کو لکھنے کے واسطے اور ایک ایک دعا کو لکھنے کے واسطے اور ایک حدیث کو لکھنے کے واسطے جو ہے کئی کوششیں کر کر ہمارے سامنے سارا کے سارا ہم اللہ کے رکھ دیا ہے. لیکن آج
محترم بزرگوں، سنتوں کی اہمیت اور دین کی اہمیت زندگیوں سے نکل چکی ہے، اور سنتوں کی اہمیت اور دین کی اہمیت زندگی سے اس وقت نکلتی ہے جب سنتوں کا جان اور مان لگتا ہے، دین پہ جان اور مان لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی کے طریقوں پر اپنا جان، اپنا مال، اپنا جذبات لگی، تو میرے محترم بزرگوں، ایک ہی سنت کو اپنانے کے بعد سے صحابہ کرام بے چین ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ناراض ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے واسطے اپنا کتنا ہی نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو خوش کرنا ان کا مشن تھا، ان کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں آدمی بہت اچھا ہے لیکن اس میں دو خامیاں ہیں، ایک پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، دوسرا اس کے بال بہت گھنے لمبے ہوتے ہیں۔ غیر آنے نے فرمایا، دوسرے صحابی نے جا کر نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے تعلق سے یوں کہا، وہ صحابی رسول نے فوراً چاقو لیا اور جو بھی زمانے میں تھا اپنا پیجامہ کاٹ ڈالا ہے اور اپنے بالوں کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا مجھ سے ناراض ہے، میرے آقا مجھ سے ناراض ہے، اپنے خواہش کو چھوڑا سنتوں پر آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہماری زندگی اللہ پاک کے احکامات پر اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے۔ زندگیوں میں جو دین آتا ہے نا، وہ محنتوں کے راستے سے، مجاہدوں کے راستے سے اور قربانیوں کے راستے سے آیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، ان کی پوری زندگی مجاہدوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو مجاہدوں سے خالی ہو، کہ سب کے سب صحابہ اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے، ان کی زندگیاں محنتوں پر تھی تو زندگی میں انقلاب آیا، زندگی میں سنتیں آئی، زندگی میں احکامات آئے۔ آج ہماری زندگی مجاہدوں سے خالی ہے، اس لیے آج ہماری زندگی دین سے بھی خالی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو زندگی میں لانے کے واسطے محنت دی، اور محنت اس لیے ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا خود فرمانا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں والی محنت، نبیوں والا کام اس امت کو دیا ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، اس کے کاندھوں پر دعوت کا بوجھ ہے، اس کے کاندھوں پر نبوت کا بوجھ ہے، اس کے کاندھوں پر ختم نبوت کا بوجھ ہے، اور ختم نبوت کی عمل مشق دعوت کی محنت ہے۔ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو اللہ کے دین پہ لگانا تاکہ اللہ کا دین ہمیں محبوب بن جائے، کیونکہ جس چیز پر جان اور مال اور جذبات لگتے ہیں وہ چیز محبوب بنتی ہے۔ آج ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارے جذبات دنیا پہ لے کے دنیا محبوب بنی۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کتنی بڑی چیز ہے، دنیا گندی چیز ہے، لیکن دنیا محبوب بنی کیوں؟ دنیا پہ جان اور مال جذبات لگے۔ جب دین پر جان مال اور جذبات لگیں گے تو دین محبوب بنے گا، دین عزیز بنے گا، دین ہمارے نظروں میں اہمیت والا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محنت دیا، اور دین کی محنت یہ مولوی الیاس کی محنت نہیں، مولوی یوسف کی محنت نہیں، نظام الدین والوں کی محنت نہیں، یہ دین کی محنت تاجدار مدینہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور دین کی محنت خود اللہ کی محنت ہے، کیونکہ اللہ سب سے پہلے داعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتے ہیں، کس کی دعوت دیتے ہیں؟ جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ داعی ہے، اور بعد میں انبیاء علیہ السلام داعی ہے، اور بعد میں تمام کی تمام امت داعی ہے۔ امت کو جو ہے داعی بنا کر بھیجا ہے۔ داعی کہتے ہیں صفات والے کو، داعی کہتے ہیں خوبیوں والے کو، داعی کہتے ہیں سنت اور شریعت والے کو۔ ہم دین اور دین کی محنت کی دعوت دیں گے، ہماری اپنی زندگیاں نمونہ بنے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں محنت کو چلایا، اور ہلکی پھلکی محنت ہے۔ صحابہ کرام کی محنت تو جان کی، مال کی، جذبات کی تھی، اور پورے زندگی کو قربان کرنے کی تھی۔ وہاں تشکیلیں تھی زندگیوں کی، وہاں تشکیلیں تھی 4 مہینے کی، 5 مہینے کی، اور زندگی کے آخری سانس تک کرتے کرتے مرنے کی ہے۔ ان محنتوں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ دوسروں کا بھلا ہو نہ ہو اس کا ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں۔ ان محنتوں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری اپنے ذاتوں کو نمونہ
اپنی ذات میں دین آئے گا عملی طور پر، اور ہماری اپنی ذات برائیوں سے خالی ہوگی، ورنہ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ